اللهم صل وسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العلي العظيم وبلغناه رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کر لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سب کو مبارک. آپ تمامی سے میری گزارش ہے کہ آج کے خصوصی پیغام کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے میری گزارش ہے کہ ماحول کو پرسکون بنائیں. آواز کے اعتبار سے بھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مشینوں پر تو خیر کوشش جاری ہے. ہم انسانوں سے امید زیادہ بہتر کرتے ہیں کہ آپ لوگ ڈسٹربنس کو جلد ہی ختم کریں گے. آواز کے اعتبار سے بھی اور حجاب کے اعتبار سے. کافی وقت سے میں نے دیکھا کہ ہماری بہنیں جو تشریف لا رہی ہیں نقاب کے ساتھ تشریف لائے ہیں. ماشاءاللہ پردے کا خاص اہتمام ہے یہاں شہر میں. بہت اچھی بات ہے، لیکن چونکہ بڑے پردے کا اہتمام کیا گیا ہے تو یہاں آ جانے کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ آپ اپنے چہرے سے نقاب ہٹائیں. یہ بہتر ہوگا بغیر کسی گفت و شنید کے آپ آپس میں گفتگو نہ کریں اور سنجیدگی سے ہر بات کو سنیں. سنجیدگی کو قائم رکھتے ہوئے ہی جو بات کہی جا رہی ہے، جو عمل کے لیے کہا جا رہا ہے، اس کو آپ کر سکیں. چہرے سے نقاب ہٹانے میں مقصد یہ ہے کہ بات ہم کر رہے ہیں دین کے سمجھ کی. آج ہم سب جوان ہیں دینی گفتگو کرنے کے لیے. تو جب بات کی جا رہی ہو آپ سن رہے ہیں یا نہیں یہ پتا چلے گا آپ کے چہروں سے. سمجھ رہے ہیں یا نہیں یہ بھی آپ کے چہرے دکھائیں گے. آپ اپنا چہرہ ہی نہیں دکھائیں گے تو میں آپ سے بات زیادہ نہیں کر پاؤں گا. اس لیے میں نے درخواست کی کہ چہروں سے نقاب ہٹائے تاکہ مجھے یہ محسوس نہ ہو کہ میں یہاں آنے کے باوجود نہیں آئی ہوں. ابھی بھی بعض خواتین نے نقاب رکھا ہوا ہے. کوئی سیکرٹ مشن تو نہیں ہے. ٹرانسپیرنسی رکھیں. آپ کو ہم اپنا چہرہ دکھا رہے ہیں، اپنی پہچان دکھا رہے ہیں تو آپ کو بھی دکھا رہے ہیں. اس پر مزید گفتگو نہیں کروں گی. بلا تاخیر آگے بڑھتے ہیں. بڑی خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے آپ سب کے محفل میں شامل ہونے کو دیکھ کر کہ انٹرنیٹ کے اس دور میں
بدآمانیوں کے اس دور میں اور خاص طور سے سہولت کے نام پر موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں موجود ہے، اس دور میں بھی آپ نے مدرسے کی دعوت پر آپ یہاں تشریف لائے ہیں، دین کی بات سننے سمجھنے کے لیے جلسے میں آپ سب نے شرکت کی ہے۔ دور سے میں تشریف لائی ہوں، اس طرح سے کچھ بات ناظمہ نے کہی، جو جتنے قدم چل کر کے آئے مولا کا ذکر کرنے کے لیے، ان کی اتنی ہی اپنی خوش نصیبی ہے۔ تو سب سے زیادہ خوش نصیب شاید میں ہوں یہاں پر۔ مزید خوش نصیبی محسوس کروں گی اگر ہمارے ادارے کی چند بچیاں، مدرسے کی چند بچیاں آوازوں کا جو درمیان میں فرق ہے اس کو دور کرنے کا کوئی انتظام کر لیں، بچوں کو یہاں سے روانہ کر دیں، ان کا کوئی خاص کام ہے نہیں یہاں پر، اور امید کرتی ہوں کہ آگے کی گفتگو آپ لوگ ایسے ہی خاموشی سے سنیں گے۔ ایک اپیل کے ساتھ ایک وضاحت بھی کرتے چلو، اس کے بعد میں اپنے اصل پیغام کی طرف آؤں گی۔ میری جانب سے وضاحت یہ ہے کہ میں شعرا بیانی نہیں کرتی ہوں، ٹھنڈی بات کرتی ہوں۔ موسم اگر سے ٹھنڈا ہے، یہ ٹھنڈا کر بھی آپ کو اچھا ہی لگے گا، امید بھی ہے، یا زیادہ ٹھنڈی لگے گی؟ اس ٹھنڈک کو دور کرنے کا میرے پاس ایک اور طریقہ بھی ہے۔ الفاظ ٹھنڈے ہوتے ہیں، آواز ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن جو سبجیکٹ ہوتا ہے اور جو مضمون ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے، بہت گرم۔ آپ کا دل گرم ہو جائے گا، دماغ گرم ہو جائے گا سوچتے سوچتے، پھر اوپر سے ٹھنڈک کی ضرورت پڑے گی۔ اگر بات بھی گرم ہو اور انداز بھی گرم ہو تو پھر بلاسٹ ہو جائے۔ میں نے شروع میں اپیل کی تھی کہ جو بھی کہا جائے اس کو سنجیدگی سے سنیے۔ سنت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، خوشی ہونا اچھی بات ہے، آج تو خوشی منانے کے لیے جمع ہے۔ خوشی کے عالم میں بھی سنت کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ خوشی ظاہر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ مسکرانا ہے۔ کیا ہے؟ اس کے لیے آواز کی ضرورت، ابھی آواز صرف میری آئے تو اچھا ہے، اور جب کچھ پوچھوں تو تب آپ کی آئے تب بھی بہت اچھا ہے۔ تو اس لیے سنجیدگی کو آپ قائم رکھیں۔ ادب، جن جن آداب کا ہم تذکرہ کرتے ہیں محفل کے حوالے سے، اس میں خاص آداب جو جڑے ہیں وہ آواز سے جڑے ہوئے ہیں۔ آواز بہت افیکٹو چیز ہوتی ہے، بہت مؤثر چیز ہوتی ہے۔ آواز کا کم یا زیادہ ہونا اثر کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ میوزک کے بارے میں حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی، میوزک جو ہوتی ہے، حدیث آپ کو سناتی ہوں انشاءاللہ، اس سے پہلے ایک ٹیکنالوجیکل فیکٹ سناؤں، ایک حقیقت سناؤں۔ میوزک آوازوں کا مرکب ہے، کم زیادہ آوازوں کو جوڑ کر کے بھی میوزک بنتی ہے اور کچھ نہیں۔ مگر اس کا اثر کتنا ہے پتہ ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا سوچ سکتے ہو آپ لوگ کہ آوازیں کتنا اثر کرتی ہوں گی؟ صرف زیادہ آواز اثر کرتی ہے ایسا نہیں ہے، کم زیادہ کم زیادہ کم زیادہ، ہر بار زیادہ آواز اچھی چیز نہیں، ہر بار کم آواز بھی اچھی چیز نہیں، مناسب وقت ہونا چاہیے، اس وقت اسی کے مناسب آواز ہونی چاہیے۔ اس کا اثر، میں اب ایک سوال آپ سے پوچھ رہی ہوں، زیادہ سے زیادہ آپ کہاں تک سوچ پائیں گے کہ آواز اثر کرتی ہوگی؟ کانوں تک؟
دلوں تک، دلوں کے بھی کس معاملے تک؟ جذبات تک، سوچ تک. سب سے مضبوط چیز پوری دنیا میں، سب سے مضبوط چیز ہے یقین، ایمان. اس کو بھی اوپر نیچے کر دیتی ہے آواز. اللہ، حدیث مبارکہ سنیں. میوزک، جو دھنیں ہوتی ہیں نا، آوازیں، یہ نفاق پیدا کرتی ہیں، دل میں کفر پیدا کرتی ہیں. کیا کرتی ہے؟ کفر کی بدترین قسم ہے نفاق. نفاق کا مطلب ہوتا ہے دل میں انکار. دل سے کوئی مانتا نہیں ہے بندہ کوئی بات کو، لیکن اس کا دکھاوا کر لے جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نفاق. ایمان کے معاملے میں نفاق کسے کہیں گے؟ کہ دل میں اسلام نہیں ہے، مسلمان دل سے نہیں ہے بندہ، لیکن اوپر اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان دکھاتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے اس عمل کو نفاق کہتے ہیں، اور اس شخص کو منافق کہتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں. یقین بھی ہے وہ چیز جس کے پیچھے پیچھے سب کچھ دنیا میں چل رہا ہے. جو انسان جو بلیو رکھتا ہے، جو یقین رکھتا ہے، جو ایمان رکھتا ہے، اسی حساب سے کوئی بھی وہ کام کرتا ہے نا. کام ہمارے آگے پیچھے ہوتے ہیں یقین کی بنیاد پر، اور یقین آگے پیچھے ہوتا ہے آوازوں سے، میوزک سے. تو ہمیشہ لاؤڈ سننے کی عادت بھی نہ بنائیں، اور ہمیشہ اوپر نیچے آوازیں، یہ جو میوزک جس کو نام دیا گیا ہے، اس کی کبھی عادت نہ بنائیں. سننا طریقہ کیا ہے آواز کے لیے؟ تعلیم اور تربیت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاص فریضہ رہا ہے اللہ کی جانب سے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تعلیم اور تربیت دینے کے لیے، اور آپ نے تعلیم اور تربیت کا جو طریقہ اختیار فرمایا ہے اپنی ساری زندگی، ہم مسلمانوں کو اسی طریقے پر چلنا چاہیے. اس حوالے سے 3 سنتیں میں ذکر کرتی ہوں شروعات میں، اور وضاحت جو میں نے کہا کہ میری جانب سے وضاحت کر دوں کہ انہی 3 طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے میں دینی گفتگو کرتی ہوں. 3 سنت طریقے. پہلی چیز یہاں سے سن رہے ہیں، دین کی بات سننا ہے، سمجھنا ہے. مقصد یہ ہونا چاہیے نا، سننے کے بعد سمجھنا ہے نہیں، صرف سننا ہے، اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے کے بعد دوسروں کو سکھانے کے بعد اتنا نہیں سوچا. پہلا سنت طریقہ ہے تعلیم و تربیت کے حوالے سے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات سکھاتے، سمجھاتے، تو اتنا ٹھہر ٹھہر کر ارشاد فرماتے کہ سننے والا اگر لکھنا چاہتا تو لکھ سکتا. دوسرا سنت طریقہ ہے کسی اہم بات کے تذکرے پر، جو بھی آپ ارشاد فرما رہے ہوں اس درمیان میں، ویسے تو ہر بات اہم ہوتی ہے، لیکن درمیان میں مزید کوئی تاکید والی چیز ہو اور ذہن نشین کرانا ہو، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دہرایا کرتے. تیسرا سنت طریقہ ہوتا کہ ایسی کوئی اہم بات جس کی طرف توجہ کرنا زیادہ ضروری ہو،
جو سن رہے ہیں ان کو متوجہ کرنا ہو، اس بات کی طرف ابھارنا ہو، ذہنوں کو اور شارپ کرنا ہو، جذب کرنے لائق، جاذب بنانا ہو. جیسے سوکھی زمین ہوتی ہے نا، زمین پانی ٹھہرا ہوا ہو اس پہ اور پانی ڈالیں گے تو کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن زمین سوکھی ہو پانی ڈالیں تو بہت جلدی اندر چلے جاتا ہے. تو جذب کرنا اسے کہتے ہیں، اپنے اندر لے لینا، اپنے اندر لے لینا. اب جو علم نبی دے رہے ہیں وہ فوراً لے لینا چاہیے نا، یا ڈیلے کرنا چاہیے، دیری کرنا چاہیے، اس میں فوراً لے لینا چاہیے. فوراً لے لینے جیسا دل کیسا بنتا ہے، تو اس کا ایک طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، وہ یہ کہ دلوں کو جاذب بنانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوال کیا کرتے. پہلے سوال کرتے، پوچھ لیتے اس بارے میں جس بارے میں آپ آگے ارشاد فرمانے والے ہیں. پوچھ لیتے، سوال کرتے تو سننے والے کو کا جو ہے ذہن کھل جاتا، اس طرف متوجہ ہو جاتے، ہاں یہ پوچھ رہے تو سوچ میں پڑ جاتے. اس کے بعد ہمارے نبی ارشاد فرماتے تو وہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھ جاتی. تو ان تینوں چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے میں بات کروں آپ سے. تو سوال کروں گی تو جواب دیں گے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ دہراؤں گی تو بور تو نہیں ہوں گے، ٹھہر ٹھہر کر بولوں گی تو سو تو نہیں جائیں گے. آج کی محفل میلاد میں 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم سب جمع ہیں. آپ سب کو مبارک آج کا جمع ہونا. اور ابتدا ہی میں ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے محفل میلاد کے صدقے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. زیادہ نہیں، میری باتیں چیپٹر وائز ترتیب سے ایک ہی پیغام کو لے کر ہوگی. بکھری الگ الگ باتیں بہت زیادہ نہیں کروں گی انشاءاللہ. ایک ہی پیغام، لیکن کوشش ہوگی کہ مضبوط طریقے سے ذہن نشین ہو جائے. کون سا پیغام؟ خطبے میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی، سورہ یونس کی آیت نمبر 58. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. ترجمہ سن لیں. اے محبوب آپ فرما دیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ تو پوچھتے رہوں گے بیچ بیچ میں، یاد ہے نا؟ تو جواب دیں گے، آپ نے وعدہ کیا تھا، آخر میں انہوں نے جواب نہیں دیا. تو ٹھنڈا موسم ہے، سونے کا ارادہ ہے، صرف میں ہی بولوں، آپ کو بھی بولنا ہے. اے محبوب آپ فرما دیجئے، یہ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ ہنسنے یا مسکرانے کی ضرورت نہیں، صرف سمجھنے کی ضرورت. دھیان سے سننا. آگے فرماتا ہے رب تعالیٰ، بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اتنی پیاری ترتیب ہے یہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر. اللہ کے فضل اور اس کی رحمت، بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت، اسی پر چاہیے کہ خوشی کرے. خوشی کسی اور چیز پر
نہیں کرنی چاہیے. کس پر خوشی منانی چاہیے؟ هو خیر مما یجمعون. اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہونا یہ اتنا اچھا کام ہے، اتنا فائدہ مند کام ہے کہ غیر لوگ جو مال و دولت دھن دولت جمع کرتے ہیں، دھن دولت جمع کرنے سے کئی گنا زیادہ بہتر کام ہے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانا. یہ تو ہلکا پھلکا ترجمہ اور یہ الفاظ سنیں، اس کو کھول کر سمجھیے، اپنے آپ کو رکھیے اور اپنے سامنے ان چیزوں کو رکھیے. حکم کیا ہو رہا ہے اللہ کی جانب سے؟ خوشی منائیں. کیا کریں؟ خوش ہونا اچھا لگتا ہے، ہم سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن کس بات پر خوشی منائیں؟ ہم یہ سب سوچ سمجھ کے خوشی مناتے ہیں. سچ بتانا زندگی میں ہم خوشیاں منانا چاہتے ہیں، کن کن سبجیکٹس پر ہم خوش ہوتے ہیں، کس کس موقع پر ہم خوش ہوتے ہیں. اس وقت کیا ہم یہ تمیز رکھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے اس موقع پر خوش ہونا چاہیے تو میں خوش ہوں گی، اللہ نے منع کیا اس موقع پر خوش ہونے سے تو اگرچہ دنیا کھینچ رہی ہے، لالچ دے رہی ہے، لیکن میں اپنے آپ کو ایسے موقع پر خوش ہونے نہیں دوں گی. کیا ہم اپنے اوپر قابو رکھتے ہیں؟ سوچتے ہیں خوش ہونے کے معاملے میں کبھی ہم نے بیلنس رکھا ہے، بریک رکھا ہے، ہینڈلنگ رکھی ہے؟ نہیں. کوئی بھی آپ کے بچے کو چاکلیٹ دے دے تو جیسے وہ بتی سی دکھا دیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. ایسے ہم بھی بڑے ہو کر ہمارے سامنے بھی ہماری عمروں کے لحاظ سے لالچیں پیش ہوتی رہتی ہیں، اور جیسے ہی کوئی چیز پیش ہوتی ہے ہم اس کی لالچ میں پڑ کر خوش ہو جاتے ہیں، ذہن سے ہی خوش ہو جاتے ہیں. اس وقت ہم اتنے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، اتنے نازک مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں کہ شیطان بہت آسانی سے ہمیں پھسلا دے گا. پہلی آپ کو لگ رہا ہوگا ایک عجیب بات کہ خوش ہونے کے معاملے میں بھی سوچنا پڑتا ہے. پہلی نئی بات لگ رہی ہوگی نا، خوش ہونے پر بھی سوچنا چاہیے، سوچ سمجھ کر خوش ہونا چاہیے، یہ ہمیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے. اب اس کے ساتھ ایک تفسیر بھی سنیے، اسی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کے تحت تفسیر قرطبی اور تفسیر طبری کے حوالے سے میں ایسے حقائق بیان کرنا چاہوں گی کہ اس کے بعد ہمیں میلاد منانے کا اور بہتر ڈھنگ ملے گا انشاءاللہ. خوش ہونے تک ہم سب جانتے ہیں، خوشی منانا ہے جانتے ہیں نا. رہتے وہابیت پر بھی ہم بات کرتے ہیں، جو لوگ خوشی منانے سے ہی منع کرتے ہیں تو ہم نے ان کو جواب دیا ہے اس آیت کے ذریعے بہت مرتبہ. جیسے کہ طالبات بھی آپ پڑھتے ہیں، تقریر بھی کرتے ہیں، آپ کے حوالے سے بتائیں. اور آپ باقی خواتین نے بھی سنا ہوگا یہ خوشی کا موقع ہے، خوشی مناؤ خوشی مناؤ خوشی مناؤ. خوشی منانے کے لیے ڈسپلنس ہے، کچھ آداب ہیں. کس طرح کی خوشی منائیں گے کہ ہم نے وہ سبق بھی سیکھا یا ہم اپنے طریقے پر خوشیاں منانا چاہتے ہیں. میں نے ایک سوال کیا ہے، سوچ رہے ہیں آپ اس پر؟ اب میں سیدھے سیدھے ڈائریکٹ آپ سے مخاطب ہو کے سوال کر رہی ہوں. آپ خواتین مجھے بتائیں کہ اللہ نے جہاں خوش ہونے کو کہا ہے وہاں پر اللہ کی مرضی کے مطابق خوش ہو گے یا اپنی مرضی کے مطابق خوش ہو گے؟ تو ہم نے کون سی کتاب پڑھی، کون سے دلائل دیکھے سیکھے، کون سا چیپٹر پڑھا جس سے ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ ہم سے اس طرح سے خوشی منانے کا حکم فرماتا ہے. یہاں تک کہ ہم نے سیکھ لیا ہے کہ خوشی منانا ہے، لیکن کیسے منانا ہے اس سبق کی طرف متوجہ کرنا میرا آج کا مقصد ہے. آگے بڑھو. عنوان سمجھ آیا؟ خوشی منانا ہے
تو کیسے منانا؟ خوشی کا معنی سن لیں. فرح، یہ جو میں نے تفاسیر کا حوالہ دیا، یہ جو بھی آگے میں بتا رہی ہوں تفسیر سے مراد یہی دو تفسیر کی ہے، اگر میں بات کروں گی. فرح، فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جاؤ. خوش ہونے کا کیا مطلب؟ کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو دل میں جو لذت پیدا ہوتی ہے، ایک مزہ محسوس ہوتا ہے، اس کو خوشی ہے. مگر ایک حقیقت سن لیں، خوش ہونا بغیر کسی قید کے بری چیز ہے. خوش ہونا نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ سب نہیں سننا چاہتے مجھے ایسا لگ رہا. آپ بتائیں کیا سننا چاہتے ہیں؟ میں جو سنانا چاہتی ہوں وہ میں نے رکھا آپ کے سامنے، اور میں وہ سنانا چاہتی ہوں جو عام طور پر کم ہی سنائی دیتا ہے. تو جو میں سنانا چاہتی ہوں وہ سناؤں، کنٹینیو کروں، یا پھر آپ حکم فرمائیں تو وہ سنا دوں؟ سناؤں؟ میں اپنی بات پوری کروں؟ آپ لوگوں کو ساتھ دینا ہوگا. خوشی منانا بغیر کسی قید کے، مطلب کسی بھی بات پہ خوش ہو جاؤ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کے ساتھ قید ہونی چاہیے، جڑی ہونی چاہیے بات کہ خوشی فلاں چیز کی، تو وہ چیز سے جڑ جانے کے بعد دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا، صحیح ہوگی تو وہ خوشی اختیار کی جائے گی، اور منع ہوگی تو وہ خوشی چھوڑ دی جائے گی. ایسا خوش ہوتے 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 آپ کو پتا چلے گا کہ یہ خوشی اللہ کو نہیں پسند، تو آپ کو چھوڑنا ہوگا. یہ کر سکتے ہیں؟ یہ کون کرے؟ یہ مومن مسلمان ہی کرے گا. کافر کو تو، غیر مسلموں کو تو چھوڑ دیا گیا ہے، کچھ بھی کرو فائدہ نہیں. خوشی پر اور غم پر بھی قابو ہونا چاہیے. مومن مضبوط اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے. اور مضبوط کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کسی چیز پر قابو رکھنا آتا ہو. اب مجھے یہ پکڑنا آتا ہو تو بھی کہیں گے نا ہاں قابو ہے، کچھ گرفت ہے، مضبوط ہے، کچھ توانائی ہے، قوت ہے. اگر میں اتنا میرا ہاتھ ڈھیلا ہے کہ مجھے پکڑنا ہی نہ ہے تو کیا کہیں گے؟ آپ کو اچھا لگے گا؟ کسے پکڑ کے لائے ہیں نا، عجیب لگے گا نا. تو قابو رکھنا یہ قوت والوں کا کام ہے، طاقتور لوگوں کا کام ہے. اور مومن کو طاقتور ہی ہونا چاہیے، کمزور نہیں. سنائی دیا مجھے؟ کسی کی بات پہ خوش ہو جاتا ہو تو اس کو کمزور انسان کہیں گے. تو اب آگے پوچھتے ہیں، تفصیل سے معلوم کرتے ہیں کہ کس بات پر خوش ہوا جائے اور کس پر نہیں. قرآن مجید میں دو طرح کی خوشیوں کا ذکر ہوا ہے. پہلی خوشی کا ذکر سن لیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے. ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہونے والوں کو، خوشی میں اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. سورہ قصص میں کیا آیت موجود ہے؟ اس آیت سے آپ اتنا تو سمجھ پا رہے ہیں کہ خوش ہونے کے بعض مقامات ایسے ہیں کہ اللہ کو نہیں پسند ہے کہ ہم اس طرح سے خوش ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ کس طرح کی خوشی کی بات ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جسے مال و دولت مل جائے، دنیا کا عیش و آرام مل جائے، اور جب ایسی چیزیں مل جاتی ہیں، کماؤ ہو جاتا ہے انسان، عزت ملی، وہ کمائی کسی بھی طرح کی ہو، مال و دولت کی ہو، عزت و شہرت کی ہو، علم و فضل کی ہو، کسی بھی طرح کی خوبیاں، اچھائیاں مل رہی ہیں، ملتی جا رہی ہیں، اور انسان کو خوشی محسوس ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ وہ اترانے لگ جائے، تو اس طرح کی خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اس کا ذکر سورہ قصص میں ہے. ایک اور خوشی کا ذکر ہے سورہ ہود میں ہے. انہ لفرح فخور
कमा قال بے شک وہ خوش ہونے والا فخر میں پڑھنے والا ہے. یہ اس شخص کے بارے میں بات ہوئی کہ جیسے زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، مشکلیں بھی آتی ہیں، مصیبتیں ہیں، مشکلیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو ہمارے دل جھکے ہوئے ہیں، نرم ہے، اللہ کا نام لینا یاد آتا ہے، اللہ کے رسول یاد آتے ہیں، دعائیں کرنا یاد آتا ہے، بہت ساری چیزوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں، دل قدرے نرم ہو جاتا ہے، کچھ نرم ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ کو جب تک منظور ہو آزمائش ہوتی ہے، اس کے بعد آسانی ہو جاتی ہے، مصیبت ٹل جاتی ہے. جیسے ہی مصیبت ٹل گئی، آسانی مل گئی، دعا قبول ہو گئی، مرادیں پوری ہو گئی، فوراً اب دل جو ہے نا پلٹو، پلٹ مانا پلٹنا، خطرناک طریقے سے پلٹ جاتا ہے. جیسے ہی آسانیاں مل جاتی ہیں، فخور، فرح فخور، فخر کے ساتھ خوش ہونے لگتا ہے. کیسے خوش ہوتا ہے؟ تو یہ خوشیاں جو ہے نا اور بھی کیفیتوں کے ساتھ آتی ہیں کہ وہ ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں. ہم خوش ہو رہے ہیں تو کس کیفیت کے ساتھ خوش ہو رہے ہیں، یہ دیکھے بغیر خوشی منائیں گے تو میلاد کے نام پر ہو سکتا ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والا کام دیں. وہ بھی کس نام پر؟ میلاد کے نام پر. یہ بہت بڑی بات میں نے کہی ہے، آپ کو شاید ابھی ہضم نہ ہو، لیکن ایک ایک کر کے کڑیاں جب جوڑی جائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی میں بات سمجھ آئے گی. تو خوشی محسوس ہوتی ہے جیسے ہی مشکل ٹل گئی، آرزو پوری ہوئی، کچھ چاہ رہے تھے ہم وہ مل گئے. یہ ہوتا ہے نا، کس کس کی زندگی میں ہوا ہے ایسا؟ ہوتا ہے کیا نہیں؟ سب ایک ہی لیول میں چل رہی ہے زندگی. اتار چڑھاؤ کس کس کی زندگی میں آتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. سب کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں اور ہم اس طرح سے غم اور خوشی کو محسوس کرتے رہتے ہیں. اب سمجھ لیجئے یہ دو میں نے مثالیں بتائی ہیں جہاں پر خوشی آتی ہے لیکن خطروں کو لے کر آتی ہے. کیا کرتی ہے؟ اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے. یہ ہم بندوں کی خصلتوں کو ذکر فرما رہا ہے کہ جب مصیبتیں آتی ہیں تو نرم ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جیسے ہی مصیبت ٹل جاتی ہے تو کیا ہوتے ہیں ان کے دل گھمنڈی خوشی والے، گھمنڈ کے ساتھ خوش ہونے لگ جاتے ہیں، ایک طرح کا ناز اور نخرے لے کر خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ والی خوشی اچھی نہیں. اب دوسری قسم سن لیجیے، خوشی کی دوسری قسم سن رہے ہیں آپ لوگ دھیان سے؟ پہلی جو قسم میں نے بتائی اس میں کس سے جڑی ہوئی ہے خوشی؟ دنیا کے مال سے، آرزوؤں سے، خواہشوں سے. سمجھ میں آئے؟ پہلی جو خوشیاں ہیں کس سے جڑی ہے؟ اور اس خوشی کو کیا کہا گیا؟ لا يحب الفرحین. اس طرح سے خوش ہونے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اب دوسری سنیے، شہداء کے بارے میں خوشی کا ذکر ہوا، شہیدوں کا ذکر ہوا ہے سورہ آل عمران میں. ان کی خوشی کا ذکر ہوا کب پتا ہے؟ جب سب کچھ ہو. ابھی ہم پڑھ رہے تھے نا نعتوں میں، سب کچھ لٹا دیں گے، جان لٹا دیں گے، نماز کے رس آنکھوں پر سب کٹا دیں گے. بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بولنے کے ساتھ سمجھنا اور کر گزرنا بھی نصیب فرمائے. تو جو کر گزرے ناموں سے آقا پر جنہوں نے سر کٹا دیا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، دین کی سربلندی کی خاطر اللہ کی راہ میں لڑے اور شہید ہوئے، مطلب جان قربان کر دیے، مطلب اور تھوڑا سمپل بنا کے بولیے، سادے لفظ بولیے جی. ہاں، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، جان لگا دیے. یہ ہم کہتے ہیں اس فصاحت بھی، کبھی کبھی لفظوں کی فصاحت بھی ہمارے ذہنوں میں گیپ لاتی ہے، سمجھ کو تھوڑا دور رکھ دیتی ہے. اس لیے کبھی کبھی کوشش کرنا چاہیے کہ لفظ کو بالکل سمپل بنا کر سادے لفظ کے ساتھ اپنے دل اور دماغ کے قریب کر لیں. اور سادے لفظ میں بولیے اس کو ہم کیا کہیں گے روزمرہ کی بات کے حساب سے. ہر جگہ
جو مر گئے، ہم اگر مر گئے اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے، اب ہم اپنے بڑوں کو تو بڑی عزت اور احترام و فصاحت کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، لیکن ان ادب والے لفظوں کو ہم، چونکہ یہ جو شارٹس کے دور میں ہم جی رہے ہیں، لفظ ہمارے لیے نفسیاتی طور پر رکاوٹ بنتے جا رہے ہیں۔ کم سے کم لفظوں میں بات سمجھ آئی تو آئی، تھوڑے سے لفظ ایکسٹرا ہو گئے تو ہم بیزار ہو کر بات بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بیماری ٹائپ وہ نہیں ہے، نفسیاتی سائیکولوجیکل بیماری میں مبتلا ہے، خاص کر کے نیو جنریشن۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونا، ہاں کچھ ٹپیکل کام ہے ایسا، ذہن اس کو دور ڈال دیتا ہے، اپنے سے قریب نہیں محسوس کرواتا۔ اب میں اس لیے ساتھی لفظ کی ڈیمانڈ کی، خود سے جوڑی، کس خوشی کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کو پسند ہے، تو اس طرح کی خوشی اپنانا چاہتے ہیں، یہ جو اللہ کو نہیں پسند اس خوشی میں خوش ہیں۔ ابھی تو اس پر آئے گی بات، کیمپس میں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کو جو خوشی پسند ہے وہ ان لوگوں کی خوشی پسند ہے جو اللہ کی خوشی کے مطابق مر جاتے ہیں۔ آخری کام، مر جانا آخری کام ہے نا، اس کے بعد کوئی کام کریں گے، آخری کام مر جاتا ہے اگر مر گئے۔ اب سنیے، اس کے بعد مر جانے کے بعد ایک کام کیا گیا وہ اللہ کو پسند آیا، سبحان اللہ۔ دنیا میں تو آخری کام ہو گیا مر جانا، اگر ہمیں بھی سعادت ملی اللہ کی راہ میں مر جائیں، میں یہ لفظ میں استعمال کر رہی ہوں اپنے لیے، تو شہدائے کرام کی ایک عمل کا ذکر قرآن مجید میں آیا کہ شہداء جب جنت میں پہنچائے جائیں گے، ان کو ان کی نعمت انعامات دکھائے جائیں گے تو وہ دیکھ کر خوش ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ دنیا میں تو وہ آخری کام کر گئے، اللہ کی راہ میں جان بھی لٹا دیے، مرنے کے بعد کیا کام کیے؟ خوش ہوئے۔ دھیان دیجیے اس بات پر، کیا ہوئے؟ اب ہم جشن نہیں منا رہے ہیں نا، جشن مطلب خوشی، آج منا رہے ہیں، کل منائیں گے، روز منائیں گے، اگلے سال منائیں گے، پوری زندگی منائیں گے، کائنات جب تک قائم رہے گی مسلمان جشن منائیں گے۔ جشن خوشی کے ساتھ ہی ہے۔ تو اب مرنے کے بعد شہداء کیا ہوئے؟ خوش ہوئے، جشن منایا اپنایا انہوں نے، کس بات پر؟ اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا کہ اللہ کی ان نعمتوں کو دیکھ کر وہ خوش ہوئے جو انہیں آخرت میں دی گئی، مرنے کے بعد جو نعمتیں دی گئی ان کو دیکھ کر خوش ہوئے، تو وہ خوشی اللہ کو پسند ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ مرنے کے بعد جو چیزیں ملی اس کو لے کر خوش ہونا اللہ کو پسند ہے، اور دنیا میں جو چیزیں ملی ان پر خوش ہونا اللہ کو۔ کیا ہم اس تمیز کے ساتھ خوشی مناتے ہیں؟ دوسرے ٹائپ کی خوشی کی مثال یہی آیت جو ہم آج کے جشن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اتنی پیاری ترتیب ہے، دھیان سے سنیں۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، اے محبوب آپ اپنے امتیوں سے، لوگوں سے فرما دیں، مطلب ہم اب دھیان سے اپنے آپ کے لیے خطاب کو سنیے، اے لوگوں، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کسی پر چاہیے کہ خوشی منائے، یہ اس دھن دولت سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ مطلب دنیا کا مال و دولت جو جمع کر کر کے غیر قوم خوش ہوتی ہے وہ تو بے ایمانوں کا کام ہے، دنیا کی دھن دولت جمع کر کے خوش ہونا، عزت شہرت جمع کر کے خوش ہونا۔ مومنوں کا کام کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ مومن اللہ کے فضل پر خوش ہو، اللہ کے احسان پر خوش ہو جو دنیا میں بھی دیے جا رہے ہیں اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے دیے جائیں گے۔ اور آج ہم اس محبوب خوشی میں سے ہی خوشی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں جشن میلاد۔ اور یہاں پر جس فضل کی بات ہو رہی ہے وہ سب سے بڑے فضل کی بات ہو رہی ہے، جتنا بڑا اللہ کا فضل ہو اس پر اتنی بڑی خوشی منائی جائے گی۔ اور یہاں پہ حسب دیکھنا، آپ لوگ، میں نے جماعتوں کے بارے میں سے یہ پوچھ لیا کہ عالم کو اس کی بچیاں بھی ہے موجود یا نہیں،
حسب جانتے ہیں آپ لوگ، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اسی پر خوش ہونا چاہیے. پہلے ذکر آیا فَبِذَلِكَ مفعول متعلق پہلے آیا ہے، بعد میں امر ہو رہا ہے. سمجھ میں آئے گا؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت پر ہی خوش ہو. شیطان جو پھندے ڈال کر کے تمہیں کھینچتا ہے خوشی کے نام پر، وہاں اگر خوش ہو جاؤ گے تو اس کے پھندوں میں پھنس کر جہنم رسید ہو جاؤ گے. تو ان پھندوں سے بچو، وہ بھی خوشی کے نام پر ہی آتے ہیں، اور اللہ کی طرف لے جانے والی جو خوشیاں ہیں وہ بھی خوشی کے نام پر ہی آتی ہیں. تو تمیز ہونی چاہیے کہ کون سے خوشی منانا ہے اور کون سے خوشی. اب سنیے، ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشیاں منا رہے ہیں، اور اس کے لیے جو اہتمام کر رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہمارا خیال آتا ہے ڈیکوریشن، ہے نا، نئے کپڑے، ماحول، اعلان، اظہار، یعنی یہ خارجی چیزوں کی طرف ہمارا دھیان پہلے جاتا ہے. یہ خارجی چیزیں ہیں نا، باہر کی چیزیں ہیں، کپڑے ہیں باہر سے دکھائی دے رہے ہیں، کچھ سیٹ اپ کیا جا رہا ہے باہر سے، اعلان ہو رہا ہے. اعلان بھی اچھی چیز ہے، اس کی بھی بھاری ہے کہ ہم خوشی کا اعلان بھی کریں، ظاہر بھی کریں، لیکن اس کے لیے ایک سمپل حقیقت ہے، خوشی ہوگی تو دکھانا چاہیے نا. کیا اندر نہ ہو خوشی اور وہ بس دکھتی رہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کون سی خوشی صحیح ہوگی؟ پہلے دل میں ہو پھر دکھائی دے، وہ اچھی ہے، یا اندر کا پتہ نہیں مگر دکھ رہی ہے بہت دھوپ آگے سے؟ ہونی چاہیے نا دل میں. کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. ہے مطلب منانے کا، خوش ہونے کا حکم ہے. فَلْيَفْرَحُوا، اس آیت میں حکم کیا ہے؟ خوش ہوں. دکھانے کی بات بعد میں، پھر وہ کسی اور جگہ پھر حکم ہے. خوش ہوں گے نہیں اور دکھانے لگ جائیں گے تو دھوکا ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس میں اتنا کیا جتانے جیسا ہے. اس کو بھی تفسیر کی روشنی میں دھیان سے سن لیں. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آپ کے دماغوں کو گرم کر دوں گی، سوچیں گے تو دماغ گرم ہوں گے، نہیں سوچیں گے تو ٹھنڈا ٹھنڈا ہی چلے جائیں گے. آپ سوچ رہے ہیں؟ اب سنیے، اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر طبری کے اندر اس آیت کا مفہوم کو وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا. دھیان سے سنیے گا. اسی پر خوشی منائے، ہے نا، اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر خوشی منائے، اسی پر خوشی منائے. اب وہ جو دنیا کا ہمارا دولت ہے اس کے بارے میں کیا بات کروں، بہت ٹائم نکل جائے گا. ہماری عام فطرت تو یہ ہے کہ 10 روپے بھی کہیں چلتے گرے ہوئے بھی مل جائیں تو بڑی ہی خوشی ہوتی. مال کے جو پھندے ہیں نا خوشی کے، وہ بہت بھاری بھاری ہوتے ہیں. اکیلے راستے میں آپ کسی کی نظر نہیں پڑی، آپ ہی کے پاس چانس ہے کہ اٹھائے تو اور دگنی خوشی. اٹھا بھی چکے 3 گنا خوشی، ڈال بھی لیے پرس میں کوئی دیکھا نہیں 4 گنا خوشی، لے جا کے خرچہ بھی کر ڈالے 5 گنا خوشی. صرف مسکرائیں گے، اجازت اتنی ہے جس سمجھنے کے لیے. اجازت تو ہے نہیں کہ گرا ہوا مال اٹھائے، شریعت میں تو ایسی اجازت ہے نہیں. جس کا ہوگا وہ ڈھونڈتے ہوئے آئے تو اسے ملنا چاہیے، اٹھانا نہیں چاہیے. لیکن مال کی کشش ایسی ہے کہ جب سے خوشی آ جاتی ہے دل میں، ناجائز خوشی کھینچتی ہے کھینچتی ہے کھینچتی ہے اپنی طرف بڑھتی ہے. ہم جو خوش ہو رہے ہیں، میں میلاد کی خوشی کے سے کمپیئر کرتے ہوئے آپ کو زندگی بھر کے جو معاملات ہیں کھڑے ہوتے کی کچھ تمیز آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں. میلاد کے موقع پر بھی ہماری جو خوشیاں ہیں نا، وہ مال سے جڑی ہوئی ہیں. تھوڑی دیر برا مانے بغیر پہلے سمجھ لیں، اس کے بعد جو ماننا ہے مان لیں. پہلے سمجھ لیں ہم عید کے موقع پر خوش ہو رہے ہیں، کس بات کو لے کر خوش ہو رہے ہیں؟ تیار ہونے ملے گا، ڈیکوریشن کرنے ملے گا، پھر پوری کھانے ملے گی، چھٹی ملے گی گورنمنٹ،
اور بھی کچھ سہولتیں ہوتی ہیں، اور ایک طرح کا سیلیبریشن جو ہوتا ہے وہ لازمی طور پر دل میں خوشی کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھ لیں، سادہ سا حسابی سے مثال دیتی ہوں۔ شادیاں ہوتی ہیں، نہیں ہوتی جواب نہیں دے نا آپ لوگ۔ ہاں، شادیاں ہوتی ہیں، ایک لڑکے کی ایک لڑکی کی، تو شادی اس کے لیے سب سے بڑے، جس کی شادی ہو رہی ہے وہ سب سے زیادہ خوش ہے، لیکن باقی لوگ بھی شادی میں خوش خوش نظر آتے ہیں نا، وہ کیوں؟ کیا شادی کی وجہ سے خوش ہے وہ؟ بولیے نا، نئے کپڑے پہننے ملیں گے، راحت کا کھانا ملے گا، چھوٹے بچے ہوں گے تو اس میں جو ہے اور فنکشنوں کے گارڈن میں کھیلنا ملے گا، سہیلیوں سے رشتے داروں سے تھوڑا گپے مارنے ملے گا، ایسے کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ خوشی ہو جاتی ہے۔ اور پرٹیکولر جو شادی جس کی ہو رہی ہے اس خوشی کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں، لیکن پوچھا جائے تو سب کیا بولتے ہیں؟ شادی ہے اس لیے خوش ہے۔ ایسے ہی ٹائپ کی خوشی ہماری میلاد کے موقع پہ بھی چل رہی ہے۔ ہم اصل میلاد پر کتنا خوش ہیں وہ میں ابھی تفصیل میں دکھاؤں گی۔ جب نے کہا کہ پہلے سن لیں، سمجھ لیں، پھر جو ماننا ہے مانیں۔ ہم میلاد میں خوش ہو رہے ہیں، اصل میلاد کی کتنی خوشی ہے ہمیں، اور اس سے جڑے ہوئے ان اہتماموں کی کتنی خوشی ہے، ان مالی کشش کی کتنی خوشی ہم منا رہے ہیں۔ یہاں پر ہمارے سچے جھوٹے مومن ہونے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اب آئے تفسیر کی طرف۔ اس آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ اے محبوب، آپ، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب آپ اپنے قوم سے کہہ دیں کہ اے لوگوں، یہاں سے سنیے، اللہ کا جو فضل کہا گیا، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے نا، تو اللہ کا فضل اسلام ہے۔ کیا ہے؟ جس کی تعلیم واضح طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اسلام پورا سمجھایا نا؟ آپ کو جلدی رسپانس نہیں دے رہے، اور تھوڑی سی میں کسی علاقے میں محسوس کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو شاید اس طرح کی گفتگو پسند بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی بار مت سننا، اب آئی ہوں تو اس بار سن لو۔ غور و فکر کرنا نہیں پسند؟ ایک حدیث سن لیجیے، کنز العمال اور شعب الایمان حدیث کی کتابوں میں یہ مذکور ہے۔ ایک منٹ کا، ایک لمحے کا غور و فکر کرنا، اپنے وہ علم حاصل کرنے کی حدیث سنیے نا، ایک لمحہ علم حاصل کرنا رات بھر عبادت کرنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ ایک لمحہ غور و فکر کرنا 1000 سال عبادت سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ دین کو سمجھنا عمل کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث، ایسے نہیں کہا گیا کہ دین کی باتیں سننے ملتا ہے، اس کو صرف سننے میں زیادہ ہی کوئی سعادت والی، ہاں شروعات ضرور ہے، لیکن سعادت کی تکمیل نہیں، نیک بختی کی تکمیل یعنی بھلائی ہماری مکمل کب ہوگی؟ جب ہمیں دین سمجھ میں آئے گا۔ سمجھ میں کب آئے گا؟ جب ہم غور و فکر کریں گے۔ تو تھوڑا گرم کیجیے دماغ کو، مشین چلتی ہے تو گرم ہوتی ہے نا، تھوڑا ماتھے پہ ہاتھ لگا کے دیکھیے گرم ہوا ہے۔ چلیے آئے مشین، خوش ہونا ہے اللہ کے فضل اور اس کے رحمت پر۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے جس پر ہم خوشی منائیں؟ اگر آپ اللہ کے حکم پر چلنا چاہتے ہیں تو یہ جاننا لازم ہے کہ اللہ بتا دے کہ پھر ہمیں کس پر خوش ہونا چاہیے، ہے نا؟ دنیا کے مال و دولت کھینچتی ہمیں اپنی طرف، لیکن ہم اس طرح سے چل کر باتوں پر خوش ہوتے رہیں گے تو شیطان ہمیں بہت آسانی سے کھینچ کر جہنم کے راستوں پر ڈال دے گا۔ یہ جنت اور جہنم کے اور اس کے راستوں کا پورا کانسیپٹ معلوم ہے آپ کو؟ خاکہ معلوم ہے؟ جنت کا راستہ ایک راستہ، دائیں بائیں بہت سارے ٹیڑھے راستے ہیں، حدیثوں میں اس کا ذکر ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، تفاسیر میں اس کا ذکر ہے۔ ایک راستے پر فرشتے ہیں، قرآن ہے، اور زمین ہے انسان کو جو ایک راستے پر بلاتا ہے، قرآن اللہ کے ایک راستے پر بلاتا ہے، اللہ کے فرشتے ہمیں ایک راستے پر بلاتے ہیں، لیکن دائیں بائیں بہت سارے ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں، اور ہر ٹیڑھے راستے پر شیطان کھڑا ہوتا ہے جو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ اور جو دونوں طرف کے جو راستے ہیں
جو نکلنے والے ہیں، یہ سیدھا راستہ ہے نا، اس کے دائیں بائیں دیواریں بنی، جیسے کہ یہ شامیانہ لگی ہوئی ہے اطراف، تو جو جنت کا سیدھا راستہ ہے اس کے دائیں بائیں جانب دیواریں بنی ہوئی ہیں، ان دیواروں کے بیچ میں دروازے کھلے ہوئے ہیں، دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ پورا اسٹرکچر بتایا جائے حدیث کا میں بتا رہی ہوں آپ کو، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میری کتاب راہ جنت میں اس کو بڑی تفصیل سے، کتاب کا نام ہے راہ جنت، اللہ کے راستے پہ چلنا، تو اس کا پورا تعارف، پورا انٹروڈکشن اور چلنے کا طریقہ، نہیں چلنے والوں کا انجام، چلنے والوں کے انعامات وغیرہ وغیرہ، اور آج کے دور میں جہاں جنت کے راستے پہ چلنے نہیں دیا جاتا تو کیسے ڈیل کریں گے اور کیسے آگے بڑھیں گے، اسی پر 400 صفحے کی کتاب لکھی ہے۔ شروعاتی صفحات پہ اسی کا انٹروڈکشن حدیث اور تفاسیر کی روشنی میں ہے۔ دائیں بائیں راستے ہیں، تو وہ دائیں بائیں جو دیواریں بنی اس کے بیچ میں سے راستے کھلتے ہیں، دروازے ہوتے ہیں، جیسے ہوتا ہے بغیر ڈور نہیں لگا ہوا جیسے دروازہ رہتا ہے، اس میں پردہ بس لٹکا ہوا ہے۔ اب آگے فرمایا گیا کہ جو بندہ چلتے چلتے اپنی زندگی میں جھانک لیتا ہے اس دروازے کی طرف، پردہ ہٹا کے جھانکا، دیکھیں کہ کیا ہے اس طرف، تو شیطان اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا۔ پھر ان تمہیں راستوں میں ہر اگلے اگلے راستے میں پھر شیطان ہوتے ہیں جو پیچھے پلٹنے نہیں دیتے، آگے آگے جہنم کے راستوں پر لے جاتے ہیں۔ تو ہمیں برائیوں کی طرف جھانکنا بھی نہیں اگر ہمیں بچنا ہے جہنم کے راستے سے۔ اور بھی بہت ساری دلچسپ باتیں ہیں جو حقائق اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتا دی ہیں، اگر وہ مان لیتے ہیں تو جنت کے راستے پہ چلنا آسان ہوگا۔ اس سب کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کیا راستہ ہے، کیسے چلنا ہے، کون دوست ہے کون دشمن ہے، تو کہاں سے اللہ کے راستے پہ ہم چل سکتے ہیں؟ تو شیطان ہمیں کھینچتا ہے خوشیوں ہی کے نام پر، ٹھیک ہے، اس سے بچنا ہے۔ اس کا طریقہ ایک ہی ہے، اللہ نے جو تاکید کی ہے وہ مان لیجیے۔ اللہ نے کیا تاکید فرمائی؟ اللہ کی فضل اور رحمت پر ہی خوش ہونا، فَبِذَلِكَ، اسی پر خوش ہو جاؤ، یہ بہتر۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں تو تفسیر میں بتایا گیا کہ اللہ کا فضل اسلام ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس تفسیر میں کہ میں نے تمہارے سامنے بیان کر دیا اسلام، سب کچھ، اسلام کی ہر بات بتا دی گئی نا، نہیں معلوم، یہ بھی نہیں معلوم، اسلام کی ہر بات بتا دی گئی نا، کیا کچھ باتیں نہیں بتائی گئی؟ سب کچھ بتایا گیا۔ ہم گونگے بہرے اندھے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ضرورت ہی نہیں آگے بات کرنے کی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان سے یہ حکم ہوا کہ آپ اپنے لوگوں سے فرما دیں، اے لوگوں، اسلام اللہ کا فضل ہے جس کو میں نے بیان کر دیا، اور اسی کی وجہ سے تمہاری فضیلت ہے دوسروں کے اوپر۔ تم جنت میں جاؤ گے کس بنیاد پر؟ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہی نا، اسلام ہی کی وجہ سے تم اسپیشل ہو، خاص ہو، فضیلت تم کو ملی۔ اور اللہ کی رحمت یہ ہے کہ تمہیں قرآن ملا اس اسلام کی سیکھ کے لیے، اسلام کی تعلیمات پیش کرنے کے لیے تمہیں کیا ملا؟ قرآن ملا۔ تو یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے، اسلام، ایمان، قرآن، ان کو اگر تم پسند کرو گے، ان کے ملنے پر خوش ہو جاؤ گے، تو تمہاری یہ خوشی واجبی ہے، یہ خوشی تم کو منانی چاہیے۔ فَلْيَفْرَحُوا، اس کے بعد یہ آیت پڑھی، خوش ہو جاؤ اسلام پر، ایمان پر اور قرآن پر۔ اب اگر ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کی خاموشی کے حساب سے مجھے وہ بھی سنانا ضروری۔ کوئی یہ سوچ رہا ہو کیا زبردستی ہے کیا خوشیوں پر بھی؟ ترقی کے نام پر ایک بھی حرکتیں تو سیکھ رہے ہیں نا آج کل، کہ ہم آزاد ہیں، ہمارے اوپر زبردستی مت کرو۔ تو خوشیوں پہ زبردستی نہیں، ہم ہماری مرضی کسی پر بھی خوش ہوں گے، کیسے بھی خوش ہوں گے۔ تو مرضی چلانے والوں سے مراد ہے کہ ان کو اللہ کا خوف نہیں، نہ آخرت کا ڈر ہے، ان کے لیے قرآن و حدیث کی کوئی بھی بات اثر نہیں کرتی ہے سخت دلوں پر۔ اور قرآن شفا ہے، اس صرف ایمان والوں کے لیے، جس کا ایمان درست ہو اسی کو قرآن حدیث کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ صحیح ہے؟ تو اب یہ قرآن ہی کی بات سمجھا رہی ہو نا، اور یہ مسلمان ہی سب جوان ہے نا، اب روز پیس بھی اتروا دی میں پہچاننے کے لیے، ویسے تو نہیں پہچان ہوں گی۔ سب ماننے والے ہیں اللہ کو، آخرت کو، رسول اللہ کو۔ اب اللہ اس کے رسول ہی کی بات سنا رہی ہے۔ اللہ کا فضل قرآن ہے،
ایمان ہے، اسلام ہے، اس کی رحمت ہے، اسی پر خوش ہو جاؤ۔ حکم سنیے، اب جائزہ لے لیجیے۔ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں 2025 میں، آگے بھی ہم گزاریں گے جب تک اللہ کو منظور ہو، اور ہمارے بچے بھی ابھی زندگی جینا شروع کیے ہیں۔ ہمارا کیا ہے معاملہ، پیمانہ کیا ہے؟ آج کل ہمارے سلیکشن ریجیکشن کا معیار کیا ہے؟ ہم کیا چیزیں اپناتے ہیں، کیا چیزیں ٹھکراتے ہیں، کیا چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہے، کیا چیزیں ہمیں بری لگتی ہے؟ کیا ہم اللہ کا فضل تلاش کر کے چیزوں کو اپناتے ہیں یا شیطان کی خوشیوں کے پیچھے چلتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسلام پر خوش ہو جاؤ، قرآن کی تعریف پر خوش ہو جاؤ، اور ہماری حالت یہ ہے کہ اسکول کالج کی تعریف پر لاکھوں کروڑوں کا ڈونیشن دے کر کے ڈگریز پر بے حساب خوش ہے۔ بڑا گھر، گاڑی اور اسٹائل، فیشن، گڈ لکنگ، یہ کیا ہے؟ یہ سب، ان سب چیزوں کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ اسلام، ایمان، قرآن، یہ سب بہتر ہیں ان سب دنیا کے دھن دولت سے۔ یہ سب جو ہم جمع کر کے خوش ہو رہے ہیں، تھوڑا میک اپ کرے، آئینے میں 10 مرتبہ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں، کیا ہے یہ جو جمع کر رہے ہیں؟ کتنی بھکتی خوشیاں ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ ڈگریز جمع کرتے ہیں، لوگوں کی واہواہی جمع کر رہے ہیں۔ اچھا، ان سب چیزوں کا سلسلہ آخر لے کہاں جا رہا ہے؟ میں اور دیر نہیں کروں گی، آپ کو اور جلدی سے جوڑ دیتی ہوں۔ دجالیت سے یہ چیزیں جوڑتی ہیں، اس سے ساری کائنات کا سب سے بڑا فتنہ، کائنات جب سے بنی ہے اس میں سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی مصیبت ہے تو وہ کیا ہے؟ اور اس سے جوڑنے والی چیزیں ہیں یہ خواہش ہے اور شیطانی خوشی ہے۔ فیشن عام ہو رہا ہے، اللہ کے دین کے مخالف ایجوکیشن عام ہو رہی ہے، اللہ کے مخالف کلچر عام ہو رہا ہے، یہ عام کرنے والے بھی دجالی، کلچر بھی دجالی، اور ان چیزوں کو اور ہم کو جوڑنے والی بیچ کی چیز کیا ہے؟ شیطانی خوشی۔ اور اسی سے روکا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، وہ خیر مما یجمعون کہہ کر، یہ کافر ہے جو یہ سب جمع کرتے ہیں، یہ دجالی ہے جو یہ سب جمع کرتے ہیں۔ آزادی کے نام پہ عورتیں خوش ہو رہی ہیں، ہم کو گھر کا کام کرنا نہیں پسند۔ دجالی لوگ اپنی باتیں اٹھا رہے ہیں کہ عورت کا فریڈم، وومن امپاورمنٹ۔ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ آپ کو یہ سب باتیں سننے میں نہیں آئی ہوں گی، آج نہیں آئیں گی تو آئی ہوں گی تو آنے والے دن میں آپ یہ سنیں گے، اپنے بچوں کے دور میں بھی سنیں گے، ان کو اس کے لیے آپ کو تیار کرنا لازم ہے۔ سنیں گے آپ لوگ اس طرح کی باتیں؟ پردہ نہیں کرنے میں آزادی ہے، گھر کا کام عورتیں کریں کہ ضروری ہے، میرا جسم میری مرضی۔ ریلیز تو اس کنٹری میں نہیں کر رہی، لیکن سوچ پھر بھی پہنچ رہی ہے، جھگڑے طلاقیں بڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ طلاقیں دن بدن مسلمانوں میں طلاقیں بڑھتے جا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہی شیطانی خوشی، شیطانی جھگڑے، پہلے شیطانی خوشی، اس کے بعد شیطانی جھگڑے، اور یہ چیزیں لے جا کے ہمیں جوڑتی ہیں دجالی معاملات سے۔ چین سمجھ میں ہو رہی؟ خوش ہونا ہے اللہ کے انعامات پر تو ہمیں جڑنا ہوگا، اپنی خوشی کو جوڑنا ہوگا صرف ایمان، اسلام، نبی، دین، قرآن، ان چیزوں سے۔ اس سے ہٹ کر کوئی ہمیں چاہے سونے کا پہاڑ لا کے دے، خوشی ایسا پیدا بھی ہو رہی ہے نا، اس کو مار کے دکھا دو، پیدا ہونے مت دو، ختم کر دو اس کو، اتنا کنٹرول اپنے اوپر رکھو تو جی پاؤ گے ایمان کی زندگی اور مرو گے ایمان کے ساتھ انشاءاللہ۔ جس کی ہم صبح شام دعائیں کرتے ہیں، کیا دعائیں صرف لفظوں کا نام ہے؟ دعا کے آداب کیا ہیں؟ پہلے تو وہ چیز چاہو دل سے، پھر لفظوں کو محسن طریقے سے ترتیب دو اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، وہ چیز ہوتی ہے دعا۔ جس چیز کی چاہ ہی نہیں ہے دل میں، اس کو رٹا ماریں گے تو وہ دعا تھوڑی کہلائے گی۔ ہم پہلے چاہتے ہیں کہ کیا ایمان پہ مرے، لیکن دعائیں کرتے ہیں، رمضان آگے جنت اللہ اعلیٰ میں جگہ عطا کر دیں ہم، جنت الفردوس میں مقام عطا کر دیں۔ یہ مذاق ہے؟ جنت الفردوس کس چیز کا نام ہے؟ صرف لفظوں سے ملتی ہے؟ ایمان کی موت دے اللہ، ایمان کی زندگی دے، صرف لفظوں سے مل جاتی ہے؟ پہلے تو تڑپ ہونی چاہیے، پھر اس کی کوشش ہونی چاہیے، پھر اس کے لیے دعائیں الفاظ ہے نا۔
اس کو بہت بہت پیارے انداز سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا ہے اپنی کتاب میں کہ دعا ایک کھیتی کرنے والے انسان سے سمجھنا چاہیے کہ دعا کیسی ہو. کھیتی کرنے والا کھیت میں پہلے زمین کو نرم کرتا ہے، بیج بوتا ہے نا، سارا کچھ بہت لمبا پروسیس ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، جانتے ہوں گے. وہ سب محنتیں کرنے کے بعد بھی بارش کی دعا کرتا ہے تو کہا جائے گا کہ ہاں دعا کر رہا ہے. اگر کوئی کھیت والا کچھ نہیں، بیٹھا ہوا ہے جا کر کے مصلا بچھا کر، نہ اس نے زمین جوتی، نہ مٹی نرم کری، نہ جو ہے ڈھنگ کے بیج ڈالے، سمجھ میں آیا؟ گیا سیدھے جو مصلا بچھا کر کے کہے گا میرے کھیت میں بہترین فصل ہو جائے. یہ دعا ہے کہ مذاق ہے؟ ایسا ہی کچھ اگر ہم بھی کریں تو وہ بھی پاگل کا مذاق ہی کہلائے گا. ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ اپنے دلوں کو نرم کرنا ہوگا، علم کے بیچ بھی بونا ہوگا، عمل والے بھی دیکھ بھال خیال سب رکھنا ہوگا، پھر دعا کرنی ہوگی کہ اللہ اچھی زندگی اچھی موت دے. تو وہ جو ہے بہت زیادہ اس میں ایک مؤثر چیز ہوتی ہے. ہم کس بات پر خوش ہوتے ہیں؟ تو اپنی خوشیوں کو اگر ہم دنیاوی چیزوں سے جوڑیں گے تو جنت کے راستے پہ نہیں چل سکتے. تو میلاد منانا ہماری اشد ضرورت ہے، اور جتنا زیادہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور سے دور ہوتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم میلاد منائیں. 1500 سال مکمل ہوئے، کس بات کی خوشی ہے ہمیں؟ مطلب کیا سوچ کے خوش ہو رہے ہیں؟ 1500 سال ہوئے، کیا مطلب 1500 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میلاد ہوئی. کیا خوشی مطلب کیا؟ اس میں کیا چیز آپ خوشی کی طرح محسوس کر رہے ہیں؟ میلاد کی خوشی. حکم کیا ہے یہاں پر؟ قرآن سے کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ قرآن ملا، اسلام ملا، دین کی تعلیم ملی، اور یہ سب دینے کے لیے اللہ کے رسول ہمیں ملے. یہ ہے سب سے بڑی خوشی، یہ ہے نا، اسی پر خوش ہونا چاہیے. اب اس کے بعد ہم 1400 سال بعد گزرے، 1500 سال گزرے، 2000 سال گزرے، اب جتنے سال گزرتے جائیں گے، یہاں پر خوشی زیادہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا خوشی کم زیادہ ہونی چاہیے؟ اس اعتبار سے کہ اسلام کی تعلیم میں، قرآن کی تعلیم میں کچھ اوپر نیچے کچھ ہونے والا ہے کہ وہ جیسی ہے ویسی ہی ہے؟ اسلام جو ہے وہی ہے نا، کیا بدلے گا؟ قرآن جو ہے وہ بدلے گا؟ نہیں بدلے گا، سب کچھ وہی ہے. خوشی ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی مل چکی جس دن اللہ کے حبیب دنیا میں تشریف لائے. اعلیٰ سے اعلیٰ انتہا درجے کی، سب سے ٹاپ، اونچی سے اونچی جو خوشی کا جو معیار ہو سکتا ہے، اس خوشی کے اعلیٰ درجے کو کائنات پہنچ چکی. اور اس درجے کی خوشی ہر مومن کو ہر وقت منانی چاہیے، کیونکہ میلاد یہ کسی ایک دن، ایک مہینہ یا ایک سال سے جڑی ہوئی چیز نہیں ہے. ہمارے نبی سارے کائنات کے نبی ہیں اور سارے زمانوں کے لیے، اور آپ کا دنیا میں تشریف لانا ہمیشہ کے لیے خوشیاں بھی دیتا ہے. یہ بات پتا ہے؟ سب سے اولا والا ہمارا نبی. اللہ کے فضل پہ خوش ہونا چاہیے. فضل کا کیا مطلب؟ فضل کا مطلب دھیان سے سنیے، فضل پہ خوش ہونا چاہیے. فضل کا مطلب ہوتا ہے وہ نعمت، وہ اچھائی دینے والے کا وہ دینا لازم نہ ہو، پھر بھی وہ اپنے کرم سے اپنی طرف سے جو دے دے اس کو فضل کہتے ہیں. اللہ پر لازم نہیں تھا کہ اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجے، لیکن اللہ نے صرف اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم جہنم سے بچ سکیں، ہمیں بہترین طریقے سے دین سکھائے. اللہ نے اپنا بہترین کلام نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اپنے سب سے پیارے حبیب کو بھیجا. اللہ کو تو ہر نبی پیارا ہے، لیکن آخری نبی سب سے زیادہ پیارے ہیں. سب سے پیارے حبیب کو بھیجا اور اپنا پیغام نازل کیا. سب سے پیارا دین، دین اسلام. اللہ کو سب سے پیارا کون سا دین ہے؟ دین اسلام. وہ دیا سب کچھ بہترین سے بہترین، اعلیٰ سے اعلیٰ. جس دن اللہ نے دے دیا وہی دن ہمارے لیے سب سے زیادہ خوشی والا دن بن چکا. وہ تاریخ جس دن دنیا میں ہمارے نبی تشریف لائے، جس سہانی کبھی چمکا تازہ کا سا.
اب ہم ہر سال جو یاد کر رہے ہیں اس کو یاد کر رہے ہیں، اس کو منا رہے ہیں، اس خوشی کو دہرا رہے ہیں۔ تو اس خوشی میں ہمیشہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ خوشی کم نہ ہو، ہمیشہ زیادہ ہو، ہر سال زیادہ ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 1500 سال اس سال کو مکمل ہوئے ہیں، تو اس سال آپ زیادہ خوشی مناؤ، اور اگلا سال 1501واں سال ہوگا تو آپ کی خوشی کم نہیں ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ اور زیادہ ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ خوشی کا جو معیار ہے وہ انتہائی درجے کا اعلیٰ ہے، اس کو کسی بھی صورت میں گھٹانا کبھی بھی نہیں چاہیے۔ نہیں سمجھ آئے؟ انشاءاللہ کریں گے کوشش۔ ابھی جو بڑھے ہوئے درجے ہیں نا، 1500 سالہ جشن میلاد، اس کو کم نہیں ہونے دیں گے۔ کریں گے کیونکہ اصل ہے فضل، اور وہ مل چکا، اسلام مل چکا، ایمان مل چکا، دین مل چکا، قرآن مل چکا۔ اب یہ خوشی گھٹنی نہیں چاہیے، بلکہ جو چیزیں اس سے دور کرنے والی ہیں، جو خوشیاں اس خوشی سے دور کرنے والی ہیں، جو دنیاوی آفرز آتے رہتے ہیں، دنیاوی کشش آتی رہتی ہے، اس کو گھٹائیے، اس کو بڑھاتے جائیے۔ ہر اگلا سال ہماری خوشی میں اضافہ ہونا چاہیے، کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں ایک چیز یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اتنا زیادہ ہم شیطانی دور سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، دجالی دور سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو جتنا زیادہ ہم اندھیرے کی طرف بڑھ رہے ہوں تو اتنا زیادہ ہمیں اجالے کی ضرورت پڑتی ہے نا۔ تو میلاد منانا، نبی کا ذکر کرنا، آپ کے فضل و کمال کا ذکر کرنا، ڈھنگ سے میلاد منانا، اور ایمان اور اسلام پر خوش ہونا اور اس کی حفاظت کرنا اتنا ہی زیادہ ضروری ہوتا چلا جائے گا۔ درخواست کرتی ہوں، خاص طور سے معلمات سے میں درخواست کرتی ہوں کہ بہت ہی پرفکر دور ہے، اور یہ فتنے کچھ کم نہیں ہونے والے ہیں، زیادہ ہی ہونے والے ہیں۔ بات بات پر صرف جنت کی خوشخبریاں سنانا، غور و فکر کی عادت نہ ہونا، دشمنوں کی پہچان نہ ہونا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تعلیم وہ عام کیجیے جس سے لوگوں کا شعور بڑھے، زمانے سے بھی وہ واقف ہو، برائیوں سے اچھی طرح واقف ہو، تاکہ وہ ان سے بچنے کا خاص اہتمام کر سکیں۔ ورنہ ہم جیسے ہیں بہت بھلے ہیں اور جنتی ہیں، اس طرح کی جہاں پر سوچ ہو، یا جہاں پر اس طرح کی باتیں ہوں کہ ہم جیسے ہیں سنی ہیں اور پکی عاشق رسول ہیں اور جنتی ہیں، تو ایسی محفلوں کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہاں پر پھر کسی اور شیطان کی ضرورت نہیں ہے، وہی خود شیطان ہے۔ جہاں لوگوں کو اپنی اصلاح کی فکر نہ ہو، سدھار کی فکر نہ ہو، بہتر بننے کی سوچ نہ ہو، جہنم کا خوف نہ ہو، فکروں سے بچنے کا احساس نہ ہو، دشمنوں کا شعور نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی پہچان نہ ہو، اور وہ اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہو، ایسے درس کو سیکھنا چاہتے ہو، تو پھر ان کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی دم نہیں ہے، اور کوئی انسانی شناخت نہیں ہے۔ سیکھیے، بہت تیزی سے دور آگے 5G اور 6G کی اسپیڈ میں آگے بڑھ رہا ہے، صرف ٹیکنیکل ایشوز میں نہیں بلکہ دینی اعتبار سے بھی بہت تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں۔ خاص طور سے مدرسے کی طالبات کو بھی میں آگے کی اپیل کر رہی ہوں کہ میں بات یہاں تک پہنچائی کہ خوشی ہونی چاہیے ہم کو اللہ کے انعامات پر، اس کے فضل و رحمت پر، اور اس خوشی کو منانے کے طریقے ابھی تک تو ہمیں پہنچی نہیں، آپ لوگوں کے ریسپانس نہ ہونے کی وجہ سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس گفتگو کو میں کل جہاں پر مجھے موقع ملے گا اس کو جاری رکھوں گی، اور آپ سامنے جو موجود ہے وہ کتنا سنیں گے مجھے نہیں پتا، لیکن جو ہماری ٹیم ہے، دہائی پھر درجنوں سے لے کر سینکڑوں خواتین ہم سے جڑی ہیں، ہماری ایک پوری ٹیم ہے عشق نبی میلاد کمیٹی، جس میں ہم خواتین نے ارادہ کیا ہے، ویسے تو ساری یہ خواتین دین کی اصلاح سے ہمیشہ ہی جڑنے والی ہیں، بالخصوص اس 1500 سالہ جشن میلاد نبی کے موقع پر ہم ساری خواتین نے جو میلاد کمیٹی بنائی، تو بچے بھی شامل ہیں اور سبھی شامل ہیں۔ ہم نے ارادہ کیا 1500 دن تک یہ میلاد کا جشن منانے والے، اور ہر 1500 دنوں میں ہر جو سبق ہوگا وہ نیا ہوگا اور عشق نبی کو مضبوط کرنے والا ہوگا، ایمان اور عرفان کی باتیں ہوگی، مدلل ہوگی، اور اس طرح سے خواتین اور لڑکیاں تیار ہوں گی اس ٹیم کے تحت کہ آگے آنے والے فتنوں کو
جب دیکھیں گے دین خراب کرنے والے لوگوں کو جب سامنا ان کا ہوگا تو اس سے بہتر طریقے سے ڈیل کر سکے، کفر سے بچ سکے، بدمذہبوں سے بچ سکے، بدعتوں سے بچ سکے، شرک کفر اور الحاد یہ سب الفاظ پتہ نہیں آپ لوگوں کو اس کا شعور کتنا ہے۔ اگر آپ رہتے ہیں اسی ملک میں رہتے ہیں اور ہوش میں رہتے ہیں تو سب نے یہ خبر سنی ہوگی، مسلم لڑکیوں کا غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جانا، شادیاں منانا، اسلام کو چھوڑ دینا، 10 20 نہیں، 100 200 نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اسلام چھوڑ کر کافر بن رہے ہیں۔ تو کیا کوئی ڈر کی بات ہے؟ ایسے دنوں میں بھی ہم جو ہے سند پڑے رہیں گے، ہم بس جھومتے ہیں، نعرے بازیوں میں جھومتے ہیں، مٹھائی کھانے، لنگر کھانے کے اور جو ہے نمائش کرنے کے موقعوں پر ہم لذتیں اندر سے محسوس کرتے ہیں، اور جیسے ذمہ داری اور ٹھوس کام اٹھانے، مضبوط قدم اٹھانے کی باری آتی ہے تو آزو بازو دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ کون کرے گا، مجھ سے تو نہیں ہوگا۔ جب یہ لہجے ہوں گے، یہ انداز ہوں گے تو سر پر پہاڑ ٹوٹیں گے اور سب برباد ہو جائیں گے، اس میں ہر کسی کی ذمہ داری ہوگی۔ اور بھولا پن تو مت ہی کہیے گا کہ ہمارا بھولا پن ہے، جہالت کو بھولا پن کا نام نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ اتنے ہم ہوش مند ہو گئے ہیں۔ آج کل کا 3 4 سال کا بچہ بھی بہت ساری چیزیں سمجھ لیتا ہے، ہم تو سب جو ہے لگ بھگ 12 14 سال سے بڑے ہی یہاں پر جمع ہے اور کافی سمجھ رکھتے ہیں، ہر چیز کی سمجھ رکھتے ہیں۔ تو کیا کیوں دل نہیں دکھتا ہے؟ اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، نہیں سنا آپ نے؟ ناموس رسالت کی حفاظت میں جو الفا آگے بڑھ رہے ہیں، جو آگے کہ آج صرف ایک ریکارڈ قائم کرنا ہے کہ ہم نے اس پر یہ کیا، ان کو فلاں سوشل میڈیا کے سب کو ہیرو ہیروئن بن کر کے رہ جانا ہے، اپنے گھروں کی خبر نہیں لینی ہے، علم میں مضبوط نہیں ہونا ہے، عمل میں مضبوط نہیں ہونا ہے، ایگزیکٹلی کرنا کیا ہے ایسے موقع کو؟ جب فتنے بڑھ جائے، جب آس پاس لوگ اسلام چھوڑ کر کافر ہو رہے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ کیا ہم نے قرآن اور حدیث سے سیکھا؟ یہ سب سیکھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ اس سب کی جو ہے نا شروعات ہوتی ہے کہ ہم کس چیز سے خوشی محسوس کرتے ہیں اور کن چیزوں میں ہم بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ تو اگر یہ عام انداز ہو چکا ہے کہ ہمیں بات بات پر، دین کے معاملے میں تو بات بات پہ جنت چاہیے، اور دنیا کے معاملے میں بات بات پر چلر بھیک پر ہم خوش ہو جاتے ہیں، کوئی بھی ہمیں خرید لے جا سکتا ہے آسانی سے، تو شیطان ہمیں چلر ڈال ڈال کر جہنم پہنچانے کے لیے اور شیطان کی اور دجال کی بڑی ٹیم تیار ہے۔ اور اس بارے میں ایک آگاہی پھر میں دیتی چلوں کہ جس دور کی طرف ہم آگے جا رہے ہیں، سب سے خطرناک چیز اس میں فکری چیز یہ ہے کہ ہم عورتیں، اگر ہم اور آپ عورتیں ہیں تو دھیان سے سنیے، ہم عورتیں زیادہ دوڑیں گی دجال کی طرف۔ اور یہ کوئی کہانی ہارر سٹوری نہیں ہے، یا کوئی فکشن نہیں ہے، کوئی تصور کسی کو نہیں دکھایا گیا، یہ حقیقت ہے، یہ وہ سچ ہے جو ہمارے نبی نے بتایا، آگاہ کیا اور کثرت سے اس بارے میں ڈیٹیلز بتائی ہیں۔ کیوں اتنی ساری ڈیٹیل ہمارے نبی نے ہمیں بتائی؟ ان چیزوں سے ہماری رغبت ہونی چاہیے، ہماری خوشی اس سے جڑی ہونی چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، خوشی محسوس کرے، احسان ہے، لذت محسوس کرے کہ ہمارے نبی نے وہ سب کچھ ہمیں بتایا جس سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں، جس سے ہم زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں، شیطان سے بچ سکتے ہیں، جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ اگر اس سب سے خوشی ہے تو سیکھیے ان سب چیزوں کو۔ کہاں کہاں ہمیں برباد کیا جا رہا ہے؟ تعلیم، عمل، یہ گھریلو، اب یا جو عورتیں ہیں گھریلو ہیں، گھریلو ہے اس کا مطلب کیا دین کے معاملے میں پوچھ نہیں ہے، بلکہ زیادہ پوچھ ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف میں یہ حدیثیں اکثر الگ الگ کچھ الفاظ کی روایت کے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یہ روایت مشہور بھی ہے کہ تم میں سے ہر کوئی راعی ہے، ذمہ دار ہے، نگران ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے سوال ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی، حساب لیا جائے گا اپنے ماتحتوں کے بارے میں۔ آپ کے اندر جتنے بھی لوگ گھر میں رہتے ہیں، آپ کی اولاد، اس میں پھر خاص مینشن کیا گیا کہ ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، ہر عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کے شوہر کے بچوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیا سوال ہوگا؟ کتنے کپڑے پہنائے، کتنے ٹائپ کی ڈش کھلائے، کہ کون سی ڈگری دلوائے، یا کیسے گھر میں شادی کی ہے۔ یہ بہت بعد کی بات، اگر جائز ناجائز کے معاملے میں اس پر بھی پوچھ ہوگی، لیکن اس سے پہلے پوچھ ہوگی ایمان کی حفاظت کے لیے، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہونے کے معاملے میں، اور اس خوشی والے جذبے کو پہنچانے کے معاملے میں آپ نے کتنا کردار ادا کیا۔ آپ اپنے بچوں کی کیسی پرورش کر رہے ہیں کہ آپ کا بچہ چاکلیٹ دینے پر کتنا خوش ہوتا ہے اور کوئی حدیث سکھانے پر کتنا خوش ہوتا ہے۔ کیا ہمارے گھر میں ایسے بچے موجود ہیں؟
کہ جن کو ہم بولیں کہ آؤ ہم آپ کو نبی کی بات سناتے ہیں تو وہ خوشی خوشی ٹھیک کر کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور سننے کے لیے وقت دیتے ہیں. اور اس سے ہٹ کر کے کچھ کھانے پینے کی چیز دے دی جائے تو اس سے کم یہ خوشی محسوس کرتے ہیں. کیا ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کے ویسی پرورش کر رہے ہیں؟ شاید ہی کسی کا گھر ہوگا. نئے کپڑے لا کے دیے تو بچے، اب بچوں سے مراد 4-6 سال سے شروعات سمجھ لو آپ، بلکہ جھولے سے ہی شروعات. اور خاص طور سے وہ بچے جو ٹین ایج میں ہیں، جو نوجوان بچیاں ہیں، کیا سکھایا ہے ہم کو؟ ہم نے اپنے وقت میں بالغ ہونے سے پہلے اگر ہم نے صحیح پرورش کی، اللہ رسول اور دین سے متعلق خوش ہونا ہم نے سکھایا، تو بڑے ہونے کے بعد بھی یہ بچیاں دین کے نام پر خوش ہوں گی اور حقیقی خوشی منائیں گی تو جڑے رہیں گی. ورنہ ادھر تو ناٹک والا معاملہ رہے گا. صرف یہاں بھی اس لیے خوش ہوگی جیسے میلہ لگا ہوا ہے، شادی کا فنکشن چلا ہوا ہے، لیکن دل سے جو خوشی ہوگی وہ کہاں ہوگی؟ دنیا داری میں ہوگی. بڑا دہیج ملنے پر بیٹی خوش ہو رہی ہوگی اور ڈگری ملنے پر خوشیاں منائی جا رہی ہوں گی، فیشن کے کلچر میں وہ ناچ کر رہی ہوں گی، اترا رہی ہوں گی. یہ سب کا جو ہے نا ذمہ کس کے اوپر ہے؟ ماں باپ کے اوپر ہے. تو ہم ایک ایسی میلاد منا رہے ہیں کہ ہمارے بچے دین کے نام پر تو کھوبلے خوش ہوتے ہیں اور اصل میں دل کی تہوں میں جو بسے ہوئے ہیں وہ دنیا کی خوشیاں ہیں. تو اصل میں اس کا جائزہ لے لیجیے. دکھانا بعد میں، منانا بعد میں، پہلے خوش ہونا سیکھیے. اللہ کے نام پہ خوش ہونا سیکھیے، دین اسلام پر خوش ہونا سیکھیے. نبی کا نام آتے ہی چاہے کتنے بھی تھکے ہوئے ہو، پسینے سے چور ہو، اللہ اس کے رسول کا ذکر آتے ہی پسینہ پوچھ کر کے فریش ہو کر کے بیٹھنا سیکھیے. اللہ رسول کے نام پر، اس کے ذکر پر. کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. مسکراتے رہیں گے، دین کی بات شروع ہوگی تو منہ کو لیں گے، منہ خراب ہو جائے گا، ادھر ادھر دیکھنے لگ جائیں گے. کیا یہ میلاد کی خوشیاں ہیں کہ صرف 12 ربیع الاول اور میلاد کے مہینے میں شور مچانے کا نام میلاد ہے؟ ہرگز بھی نہیں. میلاد روز ہمارے گھروں میں ہوگی، میلاد کا جشن روز ہمارے گھروں میں ہوگا اگر ہم سچے مسلمان ہیں. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. خوش ہونا چاہیے. یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے، صرف ربیع الاول کے لیے نہیں. اور اس طرح سے پرورش اور اس طرح سے خوشی منانا آج پھر بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. اور کچھ سال جائیں گے، اس سب کا اختیار بھی ہمارے ملک میں چھین لیا جائے گا. اور تب بھی مجبوری والی بات اگر بولیں گے تو فرشتے تو بہانے سننے والے ہیں نہیں. سب سے پورا حساب لیا جائے گا کہ جب اختیار تھا تو آپ نے کیا کوشش کی، اختیار نہیں تھا تب آپ نے پھر صحیح عذر پیش کیا ہے یا جھوٹا، سب کچھ دیکھا جائے گا. تو یہ آپ کو آگاہ ہونا چاہیے، ہر چیز سے آگاہ ہونا چاہیے. لاکھوں کی تعداد میں اپنے ملک میں دکھاوے کے لوگ، دکھاوے کے مسلمان بڑھتے چلے جائیں. صحیح کہہ رہی ہوں جھوٹ کہہ رہی ہوں؟ کتنے لوگوں کو یہ بات صحیح لگ رہی ہے؟ میں نے شروع میں کہا پہلے سن لیجیے، سمجھ لیجیے، پھر کچھ ماننا. تو یہ بات مجھے میں نے کہی کہ آپ مانتے اس چیز کو؟ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ہی دکھائی دے رہا ہے. دل سے ہم اسلام کے ساتھ کتنا خوش ہیں اور دکھاوے کی کتنا خوش ہیں. کئی مثالیں اس کی ہیں، وہ میں پیش کروں گی تو وقت بہت نکل جائے گا. انصاف سے خود کو دیکھ لیں. تو نمائش چھوڑ دیجیے، سچی خوشی اپنا لیجیے. میلاد کا دکھاوا کرنا جشن نہیں ہے، سچ میں خوش ہونا جشن ہے. اور یہ خوشی آپ کے گھروں میں مثبت تبدیلی لانی چاہیے. کیسے ہمیں جو ہے اسلام کا کام کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، قرآن کا کام کرنا ہے. قرآن کے ساتھ خوش ہونے کا کیا مطلب ہے، دین کے ساتھ خوش ہونے کا کیا مطلب ہے، اس کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کی دعوت پر کل بھی جو اجتماع اسی سبجیکٹ کو میں انشاءاللہ تعالیٰ کرتی ہوں، سننا چاہتے ہیں تو آپ بھی آن لائن اس سے جڑ کر کے چاہے تو سن سکتے ہیں، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے. اور پھر سے میں دہراؤں اس بات کو، اس بات کے ساتھ میں آج کے پیغام کو سمیٹتی ہوں کہ غور و فکر اختیار کریں اور ذمہ دار بننا سیکھیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لہر بہر کے طور پر گھومنا اترانا چھوڑ دیجیے. ذمہ دار بنیے، مضبوط کام کیجیے. ایک خاتون دجالیت کی طرف جائے گی، پورے خاندان کو ڈبو دے گی، کیونکہ عورتیں ہی دجالیت کی طرف جانے والی، اور ذرا سا جھانکیں گے تو اس فتنے میں پڑ جائیں گے. اللہ کے حبیب خود ارشاد ہوں، جب یہ فتنے آئیں گے تو جو جھانکے گا بھی، دیکھیں گے تو سب کیا ہو رہا ہے یہ سوچ کے جھانکے گا تو اس میں پڑ جائے گا. اور ہماری عورتیں صرف جھانک نہیں رہی ہیں، سراپا کود رہی ہیں. کہاں کود رہی ہے؟ اس کے اندر موبائل، یہ جو ڈیوائس ہاتھوں ہاتھ پہنچا ہے، کود رہی ہے صبح شام.
وہ دور چل پڑا ہے جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارش کے بوندوں کی طرح فتنے مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، اور یہ فرمایا کہ ایسا دور آئے گا آخر میں کہ بندہ صبح کو مسلمان ہوگا، رات ہونے سے پہلے پہلے کافر ہو جائے، رات میں مسلمان بڑا ہوگا، مسلمان رہا ہوگا، اور صبح ہوتے ہوتے ایسی حرکتیں کرے گا کہ کافر ہو جائے گا۔ اور اتنی فاسٹ کافر کرنے والی چیزیں دنیا میں آ چکی ہیں، بے حساب آ چکی ہیں۔ انٹرنیٹ اس کا بہت بڑا سورس ہے، ایندھن ہے، اس کی انرجی ہے۔ ان فتنوں کو چلانے والی انرجی کا نام انٹرنیٹ کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس کے پیچھے بہت کچھ چل پڑا ہے، اور کیا ہم اس سے نہیں لڑ سکتے؟ کیا ہم اس سے روک نہیں سکتے اس کو؟ کیا ہم اس کو پہچان نہیں سکتے؟ سب کچھ کر سکتے ہیں، ذرا جان لگائیے، یہ پھیکا پھیکا پن چھوڑ دیجئے، چیزوں کو گہرائی سے سمجھیے، اور اپنے اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری مول لیجیے۔ یہ سمجھنا کہ بس نکاح کے نام پہ نعرہ لگا دیے تو جنت ہمارا بیڑا پار ہو گیا، یہ بات بات پہ بیڑا پار کروانے والی باتیں اچھی نہیں ہیں۔ بات بات پہ جنت کے نام لے کر خوش کرنے والے بھی اچھے نہیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق خوش ہو جائیے، اور اللہ کس بات پر خوش ہے؟ ایمان، اسلام، قرآن کے ساتھ ہم خوش ہوں تو اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور اس خوشی کو وہ ایکسپٹ کرے گا۔ اور یہ سب ذمہ داری ہم سے عمل نہیں ہوگا، وہ پردہ مت بولیے، تعلیم مت بولیے، عمل کرنا مت بولیے، فرائض چھوڑ کے بیٹھیں گے، کبھی کبھار محفلوں میں آ کر کے سر پہ دوپٹہ رکھ کے یوں بات اب بن کے ہم یہ کریں گے، اور روز گھر کی جو اصل ذمہ داریاں ہوں گی، بچے کو کلمہ سکھانا ہے، ایمان سکھانا ہے، عشق رسول سکھانا ہے، کفر بدعت سے بچانا ہے۔ بچے جو سلیبس پڑھتے ہیں اس میں بے حساب درجنوں کفر۔ آج آپ کو یہ اسکول کا سلیبس کی بک لے کر آئیے، سائنس کی، میتھس کی، جو بھی سبجیکٹ کی، میں اس کے اندر کفر دکھا سکتی ہوں۔ بچوں کے سلیبس میں بھرا گیا ہے کفر، شرک، جو مووی ٹی وی دیکھے جاتے ہیں، جو کارٹونز بچے دیکھتے ہیں، اس میں بے حساب کفریات بھرے ہوئے ہیں۔ آپ بول چال میں کفریات ایسے بول کے نکل جاتے ہیں جیسے کچھ ہے ہی نہیں۔ تو وہ دور ہے کہ بندہ صبح کو مسلمان تھا لیکن رات ہوتے ہوتے کافر ہو گیا۔ بچے کفر کو اختیار کر رہے ہیں، ایسے خطرناک فتنے آ چکے ہیں۔ تو ایسے اس میں کیا ذمہ داری بڑھتی ہے کہ صرف کپڑے پہنانا فرض ہے، کہ صرف کھانا بنانا کھلانا فرض ہے؟ نہیں، ان کے دین کی حفاظت کے لیے آپ کو اسٹرانگ وومن بننا ضروری ہے، فرض ہے۔ وہ انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، اور اس طرح کا ٹیلنٹ حاصل کرنے کے لیے، ایسے مضبوط خاتون بننے کے لیے دین کی گہری سمجھ پیدا کیجیے۔ اور یہ سب کیسے ہوگا؟ دشمنوں کو بھی تو سمجھے نا، کہاں سے وار ہو رہا ہے، ادھر سے کوئی تلوار چلائے اور ہم ادھر ہاتھ کریں گے تو بچیں گے؟ کہاں سے وار ہو رہا ہے، وہاں ہمیں اپنی ڈھال رکھنی ہوگی۔ ہم بچ سکتے ہیں حملوں سے، اس کے لیے جاننا ہوگا کہ مسائل کیا ہیں۔ تعلیم کے حوالے سے مسئلے ہیں، فیشن میں بے حساب مسئلے ہیں، اور ان سب چیزوں کو ترتیب دے کر کے آپ اگر حفاظت دین کی کرتے ہیں، ایمان پر خوش ہوتے ہیں اور ایمان کی حفاظت کے لیے محنت کرتے ہیں، تبھی یہ میلاد منانا فائدہ دے گا۔ اور ادھر ڈھیل لے کے بیٹھے ہیں، چاہے جو چاہے گھر میں نظام چل رہا ہو، بدعت ہو، شرک ہو، ہاں فیشن میں سب لت پت ہو، بچیاں جو ہے آوازی کر رہی ہوں، بے شرمی کر رہی ہوں، اب یہ سب چیزوں کو کچھ بھی ہو اور ہم تسلی سے بیٹھے نہیں، اتنا کچھ برا نہیں ہوتا۔ کسی سے بھی بات کریں، کوئی ماننے کو تیار نہیں کہ ہم شرک و بدعت اور گناہوں میں مبتلا ہے، نہیں، ہمارا گھر بڑا بہترین۔ کیچڑ میں جو جتنا لت پت ہے، پھر وہ اپنے آپ کو نظافت والا اور پاکیزہ ہی مانا بیٹھا۔ پہلے دیکھیں گے کہ کتنا اچھلا ہوا ہے، گندگی کتنی جو بدن پہ پڑی ہے، تو صفائی کہاں سے ہوگی؟ دیکھیے آنکھ کھول کر اور مانیے اپنی کوتاہیوں کو اور ذمہ داریوں کو قبول کیجیے۔ اب دھندلے پن سے زندگی ایمان والی نہیں کی جا سکتی ہے، خاص کر کے ہم جس کنٹری میں ہیں، مسلمانوں کے جو معاملات گزر رہے ہیں، جتنا دن بدن ٹارچر اور تنگی ہو رہی ہے، تھوڑا ہی وقت بچا ہے آپ کو کہ یہاں پر محنت کرنا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ یہ وقت نکل جائے گا، اس کے بعد پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہی سمجھ کر میرا پہلا اور آخری آپ کے لیے میسج ہے اس موقع پر۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ذمہ دار مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے، سچا مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، تقاضے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس خوبیوں والے مسلمان سے راضی ہیں، اے اللہ ہمیں ویسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، کوتاہیوں سے بچا۔ رسم و رواج، دین رسم و رواج ختم کرنے کے لیے دین اسلام ملا ہے، اور ہم دین کے نام پہ رسم و رواج کر رہے ہیں۔ رسمی طور پر میلاد مناتے ہیں، رسمی طور پر 11ویں مناتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، 11ویں مناتے ہیں، کھاتے ہیں 11ویں کا،
رسمی طور پر میلاد مناتے ہیں، خود نبی نے جو حکم دیا اس کے خلاف کرتے ہیں۔ رسم و رواج کی طرح کچھ بھی مت منائیے، دین کو دین کی نیت سے عمل کیجیے، اور وہ سب سیکھنے سے ہوگا، اور یہ ایک دو دن میں نہیں ہوگا، ایک دو مہینوں میں نہیں ہوگا۔ مسلسل محنت کیجیے، روزانہ وقت دیجیے، روزانہ ذہن بھی لگائیے، محنت بھی کیجیے، محنتی مسلمان بنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔